قواعد الصرف. جو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ ان کو آپ نے یاد کر لیا, سنا دیا. اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ابھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں, پر سمجھ میں نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں, زیادہ ڈیپتھ میں سمجھاؤں گی تب جب آگے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, تھوڑی بہت ابھی آ ہی جائے گی. ابھی آپ لوگوں نے خود ہی یہاں پر لکھا, آپ کو پتا ہے لفظ ہے سرعت, سرعت جلدی کرنا. آپ نے پڑھا سرعت, اردو کا لفظ ہے سرعت, فلاں سرعت سے نکل گیا, تیزی سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے یہاں پہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا, اسرع خالد الی الہاتف. پھر آپ نے خود لکھا اسرعت خالدہ الی الہاتف. اسرع کی شکلیں بدلی. اگر صرف سرعت کہیں تو الف نہیں آتی. سرعت ہوتا ہے تیزی, جلدی. اسرع بہت زیادہ تیزی. دیکھیے الف آیا, پھر کہیں پر تے اینڈ پہ نہیں آئی کسی سیغے میں, وہ مذکر کا سیغہ تھا. مؤنث کے سیغے میں اینڈ پہ تا آ گئی. اچھا یہ لفظ شکلیں بدل رہا ہے, کوئی اور لفظ یہاں پہ دکھ رہا ہو جو شکلیں بدل رہا ہو. ٹھیک ہے, رفع رفعت, ذہبا یذہبو. ٹھیک ہے, یہ شکلیں بدلی جا رہی ہیں. آپ نے پورے قرآن میں روٹس پڑھی, روٹس مختصر مجھے آئیڈیا آ گیا. وہ جو روٹس ہے نا وہ حروف اصلی ہوتے ہیں. بس حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا عین اور لام کے مقابلے میں پورے اتریں. فا عین لام کتنے حروف ہیں؟ 3 حرف. اس کو سہ حرفی بھی کہتے ہیں, 3 حرف. ٹھیک ہے, آگے جب یہ لفظ ٹرم یوز ہوگی سہ حرفی کی. اچھا یہ 3 حروف پر جو پورا اترے, ناصرہ اس نے مدد کی, ضربہ اس ایک نے مارا, شاہدہ وہ ایک حاضر ہوا, غابہ 3 حروف ہے غین الف با وہ غائب ہوا, اور پھر شاربہ اس نے پیا, جلسہ وہ بیٹھا, قامہ وہ کھڑا ہوا. کچھ بھی, کتنے لفظ ہو گئے, یہ سب کیا ہیں؟ 3 حرفی ہیں, اور یہ فا عین لام پر پورا اترنے والے ہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کوئی بے ڈھنگا لفظ استعمال کر لو, پھر کہو گے فا عین لام پہ پورا اترے. ایسا نہیں, حرف بھی 3 ہو. اس کو کیوں فا عین لام کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہی تو کیوں, یہی تو نہیں آپ کو بتانے کا ابھی فائدہ ہونا, اس لیے تو میں کہہ رہی تھی. اچھا اگر اردو میں بھی کوئی 3 لفظ آتے ہیں تو وہ بھی فا عین لام؟ نہیں بیٹا, اگر 3 حرف, لفظ نہیں حرف, اگر وہ 3 حرف بیسک ورڈ ہوں گے تو پھر وہ فا عین لام پر پورا اتریں گے. یوں ہی تو نہیں نا اٹھا کے اس پہ پورے کر دیے جائیں گے. وہ حرف بھی بنیادی ہوں گے تو. اچھا اب یہ کیوں, اس کا جواب آپ کو گرامر کے بعد ملے گا. ابھی تو بھی تو کوئی حاصل نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, بس اتنا دیکھ لیں کہ جو روٹس ہوتی ہیں نا وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں. بس پوری یہ کتاب جو ہے نا بغیر ایک لفظ کی سمجھائی پڑھائی جاتی ہے. بس یہ کہا جاتا ہے رٹا لگا لو. کیوں؟ لوگ کھپتے نہیں ہیں, آگے جا کے کھپیں گے, آگے جا کے بتائیں گے. اور بتانا کیا ہوتا ہے, خود ہی پتہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن آج اتنا صبر کہاں ہے, چاہتا ہے بندہ کہ یہی پتہ چلے, یہی پتہ چلے. اب حروف زائدہ کیا ہے؟ یہاں پر اسرع میں الف بڑھا دی گئی, سرعت اسرعت میں تا بڑھا دی گئی. ذہبہ 3 حرفی لفظ ہے, ذہبہ. ٹھیک ہے, ذہبت جو تا تھی وہ کیا تھی؟ الف زائدہ. ٹھیک ہے, ابھی اس کو کر دیا جائے گا یذہب, یا الف زائدہ. ابھی کر دیا جائے گا یذہبا, وہ 2 بندے گئے. ابھی کر دیا جائے گا یذہبون, واو نون بھی بڑھا دی, یا بھی بڑھا دی. کتنے حرف؟ 3 سے کے ساتھ کبھی کبھی 4 حرف بڑھا دیے جاتے ہیں. وہ سمجھائے گا. جو اضافی کیے گئے وہ حروف زائدہ ہیں, جو بیسک ورڈ ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں. یہ آپ اس کا آسان سا ٹیپ جو آپ کو پڑھاتے آئے. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ نے لکھنا ہے بس بتانے کے لیے تو تب یہ رٹا یاد رکھنا ہے کہ جو فا عین اور لام کے مقابلے میں ہو وہ حروف اصلیہ ہیں, جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو. جیسے جانبہ, جانبہ حقیقت میں صرف جانبہ ہے, جیم نون با, اور وہ کیا ہو گیا؟ اجتنبا.
کتنا اضافہ ہوا، الف کا بھی تا کا بھی، ٹھیک ہے، بروزن افتعال، اس میں حمزہ اور تا اضافی ہیں. اب انہوں نے فعالہ کو کیا کر دیا، افتعال، وہ بنتا ہے پھر آگے کے بڑھتا جاتا ہے. اوکے، یہ مکمل ہوا. آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم صرف، سبق نمبر 2. علم صرف میں سب سے پہلے اس کا لغوی معنی اچھی طرح جان چکے ہیں. لغوی معنی کون سا ہوتا ہے، وہ جو ڈکشنری مین ہوتا ہے وہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے. صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، تصریف الریاح پڑھ چکے ہیں نا، ہواؤں کا پھرنا، یہ وہی پھیرنا. لفظ پھیر جاتا ہے، بدل جاتا ہے، لفظ کی شکل ہی بدل جاتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ اچھا صرف شکل بدلتی ہے، معنی بھی تو بدلتا ہے. ذہب ایک گیا، ذہبت، ذہب ایک گیا، ذہبا دو گئے. ٹھیک ہے، اب ذہبہ مرد گیا، ذہبت عورت گئی. معنی بھی بدلتا ہے، مفہوم بھی بدلتا ہے، شکل بھی بدلتی ہے. یہ ہے علم صرف، یہ کام کرتا ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کرنے، ان میں تبدیلی کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں. قواعد قاعدہ سے، ضوابط ضابطہ سے. ٹھیک ہے، قاعدہ سنگولر ہے، قواعد اس کی جمع ہے، اور ضابطہ سنگولر اور ضوابط اس کی پلورل. موضوع، اس علم صرف کا لغوی معنی پھیرنا، تبدیل کرنا، بس. اصطلاحی معنی صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں. اگر آپ تغیر کی بجائے تبدیلی بھی لکھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. موضوع، علم صرف کا موضوع اس میں مورد اور فعل متصرف ہے. صرف رٹا لگے گا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اس میں مورد اور فعل متصرف، بس. موضوع کیا ہے؟ اس میں مورد اور فعل متصرف. فائدہ کیا ہے؟ عربی کے مفرد الفاظ، مفرد اس کو کہتے ہیں ایک کو، انفرادی ایک، فرد بھی تو ایک شخص ہوتا ہے نا. عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا اور ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا، یہ فائدہ ہے. اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اس کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ آپ اپنی گلی کے ممبرس کی نہیں، حفظہ آپ کی گلی کے کتنے ممبرس ہیں؟ اب اتنے گھر ان گنت، ٹھیک ہے، پھر آپ کا خاندان کتنا ہے، پھر آپ کا ننیالی رشتے دار، پھر ددیالی رشتے دار. آپ کے خاندان کے بھی اگر 1000 افراد ہوئے اور فار ایگزامپل اگر اس 1000 اور پھر آپ کے صرف گلی، محلہ میں گلی، اور پوری گلی کے اگر 5000 لوگ ہوئے، مطلب سیدھی لمبی جو گلیاں چلتی ہیں، اور اگر آپ کے محلے کے 10,000 افراد ہوئے، اور اگر آپ ایک اکیلی اپنے خاندان اور محلے میں بڑھنے والی ہوئی، تو پھر آپ ایک بندہ کتنے لوگوں کی ذمہ داری اور بوجھ اپنے سر پر لے کر چل رہا ہے. یہ ایک فرض ایک شخص ادا کر دے، پورے آپ کے خاندان، پوری گلیاں، بازار، جتنے لوگ، جہاں تک کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے وہاں تک کا بوجھ آپ کے ذمہ، آپ نے سب کی طرف سے فرض ادا کر دیا. اگر ایک آپ بھی نہ ہوں گی تو پورے رشتے داروں کی، پوری گلی محلے کی پکڑ ہوگی کہ کوئی ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے علم کے لیے اٹھتا اور نکلتا اور اس کو حاصل کرتا. یہ ہم جواب دیں ہیں. ڈیڈ باڈی پڑی ہو، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، پورے محلے کا جو ایک فرد ہے نا، اس کو اس کا قرض دینا پڑے گا قیامت کے دن. پوری لائن کھڑی ہو کے سزا میں کھڑی ہوگی. علم حاصل کرنا فرض ہے پہلے تو، یہ تو بات کی بات ہے کہ اپنے تک نہیں رکھنا. حاصل کرنا، ابھی تو ہم ابتدا میں، حاصل کرنا اتنا فرض ہے. حاصل کرتے کرتے ہم مر گئے، ابھی تو ہم پر کیا پکڑ ہوگی کھلانے کی؟ کوئی بات نہیں، ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے اتنی ہمت کی تھی، ہم مری. ہم حاصل کرتے کرتے ایسی بیماری میں لاحق ہو گئے ہم دے ہی نہ سکے، پہنچا ہی نہ سکے، کوئی بات نہیں، ہم بری. حاصل کرنا فرض ہے اس علم کا. اور ہم نے فرض کفایہ کا، میں نے آپ کو مفہوم سمجھایا ہے کہ یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اور فرض عین جو ہوتا ہے وہ میری نماز ہے، وہ مجھے پڑھنی ہے، میں دوسرے کا کوئی بھلا نہیں میں کر رہی
کتنا خوش قسمت ہے اس کا طالب علم، کتنا بہترین ہے وہ اس کا طالب، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ملنے والے، سہیلیاں، محلہ، گلی، کتنی دور تک اس کا جو ہے وہ اثر جاتا ہے، کتنے لوگوں کا بھلا وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ سیرت کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اور نظر ہی کہاں آتا ہے، نظر دوڑائیں تو خاندان میں کتنے لوگ آگے نظر آتے ہیں، کتنی بیٹیاں، کتنی بہویں، کتنے لوگ دکھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اچھا میں سستی کر بھی، کبھی کبھی تو اس وجہ سے بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ اٹھنے سے مراد اپنے آپ کو مضبوط کر کے چلانا پڑتا ہے کہ اللہ میری پکڑ کے ساتھ اتنے لوگوں کی پکڑ ہوگی، جو میں کر رہی ہوں اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں بھی گنہگار ہوں گی، میرے ساتھ اتنے لوگ بھی گنہگار ہوں گے۔